ایک بھائی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ جنگ اور عشق میں سب جائز ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری مراد یہ ہے کہ جنگ سے اسلامی جنگ اور عشق سے عشق مصطفیٰ مراد ہیں. کیا یہ صحیح؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ کی مراد ہے اس کو ہٹا دیں. ہم ایک عمومی طور پہ بات کرتے ہیں کہ کیا عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو دیکھیں جنگ میں تو جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القتال خدعہ بیان فرمایا کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحرب خدعہ کے الفاظ ہیں کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے، یعنی جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے، اور جنگی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. دشمن کو کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حملہ کر کے دشمن کو زیر کیا جاتا ہے. تو جنگ میں اس قسم کی ٹیکنیک کے سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے جائز ہوتا ہے. تو جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے. اچھا لیکن ہمارا مذہب اسلام سب کچھ جائز سے مراد یہ نہیں کہتا کہ آپ مروت کے خلاف کام کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایا بھیجا کرتے تھے چھوٹی جماعتیں جنگ کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دور سے سننا، اگر کسی بستی میں اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس پہ کبھی حملہ نہ کرنا کہ اسلام وہاں تک پہنچ چکا ہے. اگر اذان کی آواز نہ آئے تو اس کا محاصرہ کر لینا، اور محاصرہ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، پھر تمہاری تلواریں ان پہ نہ چلیں. اگر قبول نہ کریں تو ان کو سیکنڈ آفر یہ کرنا کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں، یہاں پہ ہم اسلامی قوانین نافذ کرتے ہیں، آپ ہمارے ذمے میں آ جائیں، بس ٹیکس دینا ہوگا، باقی آپ کی مذہبی جتنی رسومات ہیں اس سے ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہمارے ماتحت ہو کر اس علاقے میں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں. اس کو ذمی کافر کہتے تھے، اور جو وہ ٹیکس دیتے تھے اس کو زمانے میں جزیہ کہا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر ان پہ حملہ کرنا، لیکن ان کی عورتوں، بچوں، بیماروں، ضعیفوں کو اور مویشیوں کو اور کھیتی باڑی وغیرہ کو ہلاک مت کرنا. تو دیکھیں اگر جنگ میں سب جائز سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ وہ کا جائز ہے اس طریقے سے کہ سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے دکھائیں کچھ کرے کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بے مروت کام جائز ہو جائیں جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کے خلاف چلنا جائز ہو جائے. وہاں پر بھی ایک لمیٹیشنز ہیں. اور باقی یہ عشق سے مراد تو اگر عشق مجازی لیا جائے، جیسے میں عمومی کہہ رہا ہوں، اس میں بالکل کوئی جائز نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو عشق ہے نا، عشق میں سب جائز ہے. نو، عشق میں کوئی جائز نہیں ہے. عشق میں اگر بس جائز ہے تو اتنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عشق وکتم وصبر ثم مات شہیدا. جس کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو چھپایا، پھر اس پر صبر کیا، پھر اسی غم میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو مقام شہادت عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نظر پڑنے سے کسی اور وجہ سے قلبی میلان ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے. تو اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ذریعے رشتہ بھیجیں، مان لیں ٹھیک ہے شادی کر لیں، اگر دیر بھی ہے تو چلو منگنی کر لیں، لیکن اس طرح کے جائز اقدام کریں. لیکن فرض کر لیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر فرمایا قتمہ، اس کو چھپاؤ. یہ نہیں ہے کہ اعلان کرو اور جی عشق تو جی جب تک بدنام نہ ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. بالکل غلط ہے. کسی کی بچی کو بدنام کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا بالکل صحیح نہیں. آپ چھپائیں، اور چھپائیں گے تو قلبی بے چینی ہے، تو پھر صبر کریں. اور فرض کر لیں عشق اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اسی میں موت آ گئی، تو پھر یہ چونکہ اس نے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اس حالت میں انتقال ہوا، اور یہ کیفیات اکثر انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ قابل گرفت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. لیکن ان تقاضوں کو کون پورا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اکثر نکاح کا ارادہ نہیں ہوتا، صرف انجوائمنٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا معذاللہ ثم معذاللہ پہلے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن شیطان پہلے دوستی اور اس کے بعد زنا تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یا اس سے کم درجات تو سب پورے کروا دیتا ہے اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے. اور یا پھر مطلب یہ کہ وہی بلیک میلنگ کہ پہلے محبت کے جھانسے دے کر اور اس کے ذریعے پریشر ڈال کر پکچرز حاصل کر لیں، کوئی تحریر حاصل کر لی، دیگر چیزیں، اور پھر بلیک میلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یا پھر بدنام کر دیا جاتا ہے کسی کو، اور کوئی صبر نہیں کیا جاتا. خلاف شرع امور لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی خلاف شرع کام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر عشق میں سب کچھ جائز ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کو ارشاد نہ فرماتے، لہذا جس نے کہا غلط کہا. اب آپ کی سوچ فکر کی طرف آ جائیے کہ جی اسلامک جنگ میں سب جائز ہے. غیر اسلامی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ ہر جنگ جو دشمن سے ہوگی اس کے اندر آپ بالکل جنگی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی چیزوں میں شرعی قیودات کا لحاظ کریں گے. اور عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہے، یہ قول بھی آپ کا غلط ہوگا. عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ خلاف شرع امر کا ارتکاب کریں؟
جیسے آج کل 12ویں میں عوام الناس جو جہال ہیں وہ بعض اوقات غلط قسم کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پورا ایک مسلک و مذہب بدنام ہوتا ہے۔ تو کیا اگر جائز ہوتا تو سب کچھ جائز ہوتا، وہ عشق مصطفیٰ کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ قول بالکل درست نہیں ہے۔ شریعت کی قیودات کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔